الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کلمہ توحید کی شرائط پہچاننا واجب ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا مسلمان پر لا الہ الا اللہ کی شرائط جاننا واجب ہے، اور اگر کسی کو یہ شرائط معلوم نہ ہو تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہے کہ کلمہ توحید کا مسلمان کو آخرت میں فائدہ ہوگا، اور کلمہ توحید کی بدولت وہ اہل جنت میں شامل ہو کر جہنم سے نجات پا جائے گا، بشرطے کہ کلمہ توحید کا معنی سمجھتا ہو اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے۔ جیسے کہ شیخ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اسی طرح سیدنا عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ اللہ کا کلمہ تھے جسے اللہ نے سیدہ مریم کی طرف القاء کیا، اور اسی کی روح ہیں، جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے۔ اس حدیث میں ہے کہ جو شخص گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی جو شخص بھی لا الہ الا اللہ اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہے، اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی، جیسے کہ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر بھی ذکر فرمائی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہی کامیاب ہوں گے جو کلمہ حق کی گواہی اسے سمجھتے ہوئے دیتے ہیں، جبکہ اگر کوئی شخص اس کلمہ کو سمجھے بغیر اور اس کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس پر سب کا اجماع ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تیسیر العزیز الحمید صفحہ نمبر 51۔ تاہم اس کلمے کا معنی اور اس کے تقاضوں کے بارے میں معرفت اجمالی طور پر ہی کافی ہے، تفصیلی طور پر جاننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے ہر نو مسلم کو یہ تمام تر تفصیلات اور شرائط بتلائی ہوں جو کہ آج کل کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات مسلمہ ہے کہ ہر شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تفصیلات جاننا فرض کفایہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا حصہ ہیں، تدبر قرآن میں شامل ہیں، یہ کتاب و حکمت کا علم بھی ہیں، یہ ذکر کا تحفظ بھی ہیں، اور خیر کی دعوت بھی۔ اسی طرح یہ دونوں چیزیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہیں، اور رب العالمین کے راستے کی دعوت بھی ہیں، اور اسی کو قرآن پاک نے مجادلہ بطریق احسن قرار دیا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ بھی دیگر اہل ایمان پر واجب تمام واجبات فرض کفایہ ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے درء تعارض العقل والنقل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ تاہم ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے کہ ان شرائط کو یاد بھی کرے۔ اگر کسی مسلمان کو یہ شرائط یاد نہ ہو تو اس سے اس کے ایمان میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ مطلوب تو یہ ہے کہ ان شرائط پر عمل کیا جائے اور ایمان صحیح انداز سے لایا جائے۔ مذکورہ بات ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص عامی مسلمان بھی ہے تو اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اس کا دل کاربند ہو، شرعی نصوص کا احترام کرتا ہو، اور جس قدر اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ الشیخ الحافظ الحکمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص محض لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کی ساتوں شرائط مکمل نہ کرے، شرائط مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کے تقاضوں پر عمل کرے اور کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو جو کلمہ توحید کے منافی ہو۔ یہاں شرائط کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کلمے کے حروف کی تعداد یاد کرے، اسے زبانی رٹا لگائے، کیونکہ بہت سے ایسے عام افراد مل جائیں گے جن میں یہ تمام شرائط بڑے احسن انداز میں موجود ہیں، لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ کلمہ توحید کے حروف گن کر بتلائیے تو شاید شمار نہ کر پائیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ توحید کے حروف کے بارے میں تیر بہدف جواب دیں گے، لیکن عملی طور پر بہت سے ایسے کام کر جائیں گے جو کلمہ توحید کے منافی ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمل کی توفیق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے معارج القبول، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 418۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کلمہ توحید ثابت کر دکھائیں، تو جس وقت بھی کسی مسلمان میں ان شرائط کا معنی اور مفہوم پایا جائے گا تو وہ مسلمان ہے، اس کی جان اور مال کو مکمل تحفظ حاصل ہے، چاہے اسے ان شرائط کا تفصیلی طور پر علم نہ بھی ہو، کیونکہ اصل مقصود تو حق بات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے۔
اگرچہ تفصیلات کا علم نہ بھی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن باز جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 58۔ تاہم اتنا ہے کہ ان شرائط کے بارے میں علم رکھنا فرض کفایہ ہے، اس لیے پوری امت میں ایسے اہل علم کا ہونا ضروری ہے جنہیں یہ شرائط معلوم ہوں اور لوگوں کو سکھائیں۔ فرض کفایہ کا یہ علم بھی تبلیغ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی نشر و اشاعت ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مذکورہ گفتگو میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں فرض عین کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہر شخص کی صلاحیت، ضرورت اور معرفت کے مطابق کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح کسی معین شخص پر کیا چیز واجب ہے، اس کی وجہ سے بھی فرض عین میں تفاوت پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ذہین فتین شخص کے لیے جو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں وہ عامی اور کند ذہن شخص کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہیں۔ اسی طرح جس شخص نے شرعی نصوص سن کر سمجھ لیں تو ان کی تفصیلات جاننا اس پر لازمی ہے، اور جس نے ان کی تفصیلات نہیں سنی اس شخص کے لیے ان تفصیلات کو جاننا لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح ہی مفتی، محدث اور مناظر پر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ دیگر عامی لوگوں پر واجب نہیں ہوتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے درء تعارض العقل والنقل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 290143۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔